تاج محل جو کہ دنیا کے 7 ونڈرز میں سے ایک ہے، یہ نہ صرف انڈیا بلکہ پوری دنیا کی سب سے خوبصورت ہسٹوریکل پلیس مانی جاتی ہے۔ انڈیا کے اس آئیکونک مونومنٹ کے بارے میں بہت سی سٹوریز اور رومرز پھیلی ہوئی ہیں، جن میں سے بہت سی ایسی ہیں جو ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں جن کو پروو کیا جا چکا ہے۔ اس طرح تاج محل نہ صرف ایک خوبصورت آرکیٹیکچر ہے بلکہ یہ ایک مسٹیریس پلیس بھی مانی جاتی ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو میں ان تمام فیکٹس اور سیکرٹس کو آپ تک پہنچایا جائے گا جن کو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ تاج محل کو انڈین اسٹیٹ اتر پردیش کے سٹی یعنی آگرہ میں کنسٹرکٹ کیا گیا تھا۔ اسے بنانے کا آرڈر مغل ایمپرر شاہ جہاں نے 1632 میں دیا تھا۔ شاہ جہاں نے اسے اپنی وائف ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ شاہ جہاں کی وائف ممتاز محل نے اپنی لائف میں بھی ایک محل کی ریکویسٹ کی تھی۔ ممتاز محل اپنی زندگی میں تو اس محل کو نہ دیکھ سکی، لیکن اب لاکھوں وزیٹرز ہر سال اس محل کو دیکھنے آتے ہیں۔ اگر تاج محل کے نام کو ہی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کراؤن آف پیلسز، یعنی کہ سارے محلوں کا بادشاہ۔ تاج محل کی کنسٹرکشن کے دوران ہزاروں ڈیزائنرز، کرافٹسمین اور لیبررز کو پوری دنیا سے ہائر کیا گیا تھا۔ انڈیا کے سٹی آگرہ میں موجود یہ ایک ایسا ہسٹوریکل ماسٹر پیس ہے جس جیسا یونیک ڈیزائن 400 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی نہیں بنا سکا، کیونکہ کئی سال تو اس محل کو ڈیزائن کرتے ہی گزر گئے۔ کڑی محنت اور سٹرگل کے بعد اسے 1648 میں کمپلیٹ کیا گیا، حالانکہ اس کے قریب موجود بلڈنگز اور گارڈنز اس کے بھی 5 سال بعد مکمل ہوئیں۔ آج یونیسکو نے تاج محل کو اپنی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کر رکھا ہے۔ یہ ایک ایسا ہسٹوریکل مونومنٹ ہے جو کہ انڈیا کی رچ کلچرل ہیریٹیج کو ایکسپلین کرتا ہے۔ تاج محل کو نہ مٹنے والے لو کا سمبل مانا جاتا ہے اور یہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کے درمیان ڈیپ کنیکشنز کی بھی یاد دلاتا ہے۔ چلیے اب تاج محل کے بارے میں ان انٹرسٹنگ فیکٹس پر نظر ڈالتے ہیں جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ سب سے پہلا فیکٹ یہ ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن 2 ڈیکیڈز تک جاری رہی، کیونکہ تاج محل کی کنسٹرکشن 1632 میں شروع ہوئی اور 1653 میں ختم ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کنسٹرکشن 1642 میں کمپلیٹ ہو جانے کے بعد بھی یہ 10 سے زیادہ سالوں تک جاری رہی، اور اس کے بعد بھی اس میں مائنر چینجز لائے جاتے رہے، اور آج بھی تاج محل کی سیفٹی اور بیوٹی کو انشور کرنے کے لیے بہت سے اسپیشل میئرز کیے جاتے ہیں۔ تاج محل ایک ایسی ہسٹوریکل پلیس ہے جس کی کنسٹرکشن میں سب سے زیادہ خرچہ آیا تھا۔ تاج محل کی کنسٹرکشن کے دوران اس وقت 32 ملین روپیز انویسٹ کیے گئے تھے، اور یہ اماؤنٹ آج کے دور میں 1 بلین US کے برابر ہے۔ اگر آپ تاج محل میں جاتے ہیں تو آپ وہاں ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ضرور دیکھیں گے، لیکن آپ کے لیے یہ جاننا بھی انٹرسٹنگ ہوگا کہ تاج محل کے تھوڑا ہی باہر شاہ جہاں کی 2 بیویاں دفن ہیں۔ جیسا کہ انڈینز تاج محل کو انڈین آرکیٹیکچر ہی کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی تاج محل کا چیف آرکیٹیکٹ ایک انڈین نہیں تھا۔ استاد احمد لاہوری ایک پرشین آرکیٹیکچر تھا جس نے اس ماسٹر پیس کی ڈیزائننگ اور کنسٹرکشن میں حصہ ڈالا تھا۔ کیا آپ اس سے پہلے یہ جانتے تھے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن کے دوران ایلیفینٹس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز کیا گیا تھا؟ تھاؤزنڈز کے قریب ہاتھیوں کو اس مقصد کے لیے یوز کیا گیا تھا جو کنسٹرکشن میں یوز ہونے والے مٹیریلز اور سپلائز کو پوری دنیا سے آگرہ تک لاتے تھے۔ ان وقتوں میں ایلیفینٹس ہی ٹرانسپورٹیشن کا مین سورس تھے جو ہیوی مٹیریلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ پوری دنیا سے قیمتی اور خوبصورت پتھروں کو تاج محل کی کنسٹرکشن کے دوران یوز کیا گیا تھا۔ 28 قسم کے ڈیفرنٹ
پتھروں کو تاج محل کی کنسٹرکشن میں یوز کیا گیا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر پتھر ایسے تھے جو کہ راجستھان سے آگرہ تک لائے جاتے تھے۔ اگر تاج محل کے میناروں کی بات کی جائے تو وہ بالکل بھی سیدھے نہیں ہیں۔ تاج محل کے میناروں کو پیسا کے ٹاور کی طرح تھوڑا سا جھکایا گیا تھا، اور ایسا بالکل مین سٹرکچر کی سیفٹی اور پروٹیکشن کو انشور کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ فیکٹ بہت زیادہ امیزنگ ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن کے دوران 20,000 سے زیادہ مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے۔ یہ سارے مزدور پورے ایشیا سے آئے تھے اور یہ اسی جگہ کے قریب رہا کرتے تھے۔ آج ان جگہوں نے آگرہ کے بازاروں کی شکل لے رکھی ہے۔ آپ تاج محل کو آگرہ فورٹ کے مزمن برج سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جسے جیسمین ٹاور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہی پلیس ہے جہاں پر شاہ جہاں کو اسی کے بیٹے اورنگزیب نے قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا، اور شاہ جہاں تاج محل کو اکثر وہیں سے دیکھا کرتا تھا۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ تاج محل آخر کتنا زیادہ خوبصورت ہے۔ تاج محل ابھی تک کی کریٹ کی جانے والی سب سے زیادہ خوبصورت بلڈنگ ہے۔ تاج محل کی بیوٹی کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ ابھی تک پوری طرح اٹریکٹیو لگتا ہے، اور یہ بالکل ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے اسے ابھی کنسٹرکٹ کیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے اسے 2007 میں دنیا کے 7 ونڈرز میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اس لیے تاج محل کے بارے میں یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ تاج محل صرف ایک یادگار ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لو اور ڈیپ کنیکشنز کا سمبل بھی ہے۔ تاج محل کی کنسٹرکشن میں وائٹ ماربل کا یوز کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے تاج محل ایک ہی دن میں اپنے کئی کلرز چینج کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی سن رائز ہوتا ہے تو یہ یلو کلر کا دکھائی دیتا ہے، اور رات کے وقت یہ ڈیپ بلو کلر کا دکھائی دیتا ہے۔ تاج محل کی بیوٹی کے حوالے سے ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رات کے وقت بھی تاج محل کو کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کسی بھی چمکنے والی لائٹ کا یوز نہیں کیا گیا، کیونکہ لائٹ پر انسیکٹس اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور ان انسیکٹس کی وجہ سے بلڈنگ کی بیوٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس میں لگے ہوئے ماربل کی وجہ سے مون لائٹ اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور ہم رات کے وقت بھی اس کو کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں۔ تاج محل کے بارے میں یہ رہی ہماری ایکسپلوریشن۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان دی گئی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔